السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ، ہم اپنے 21 جو ہماری اس وقت ہم دعائیں ہیں، ہم اس کو آج اس کا آغاز کریں گے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہمارے پچھلے سے پچھلی کلاس میں ہم نے نیک خاندان کی دعا سورہ فرقان کی جو ہے اس کو ایڈ کیا تھا، جس میں والدین جو ہیں وہ نیک بیوی اور متقی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو آج جو دعا میں نے آپ کے لیے چوز کی ہے وہ والدین کے لیے جو ہے قرآن پاک میں جو دعا موجود ہے اس کو چوز کیا ہے۔ جو آج ہم ایک نہایت ہی پیاری قرآنی دعا پر گفتگو کریں گے، جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ یہ دعا قرآن پاک کی ایک ایسی جامع اور دل کو چھو لینے والی دعا ہے جو والدین کے لیے ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ عین قرآنی حکم ہے۔ یہ دعا سورہ اسراء، یعنی کہ جس کو ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور یہ دعا بہت پیاری اور جامع اور اللہ کی عطاعت کی ایک عظیم دعا ہے۔ ہم اس کا پہلے عربی متن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے جس کا میں لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور با محاورہ بھی۔ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اور کہو اے میرے رب، ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اب اس دعا سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس سے پچھلی جو آیت ہے، آیت نمبر 23، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے بڑھاپے میں اف تک نہ کہو، ان کے سامنے عاجزی اور نرمی اختیار کرو، اور ان کے لیے دعا مانگو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ دعا ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہماری ہر کامیابی اور زندگی کی بنیاد والدین کی دعاؤں اور قربانیوں پر ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ کیونکہ اس دعا سے پیچھے آیت نمبر 23 میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ دعا جو ہے ہمیں اپنی اولادوں کو یہ ہم کو بتانی ہے، اور ان کو ہمیں ہمارا یہ فرض ہے کہ جیسے ہم پورا قرآن پاک جو ہے، میں نے آپ کو جس وقت نیک خاندان کی دعا آپ کو میں نے بتائی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری اسکیم کے تحت اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پہ ہم کو یہاں پہ بھیجا ہے، اور اس میں سب سے جو معاون کردار ادا کر رہا ہے وہ ہمارا خاندان ہے، یعنی کہ ایک فیملی یونٹ جو ہے، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور اس فیملی یونٹ میں جس طریقے سے والدین جو ہیں وہ بچوں کو ان کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ان کو بچپن سے چھوٹی سی عمر میں ان کو پالتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان بچوں کو، کیونکہ یہی آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو اپنی جنت ہے اس کے لیے چن رہے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں دے کر میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اسٹوری آف بٹر فلائی، اور اس بٹر فلائی کی میں نے اسٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جب انسان کو مختلف قسم کی تکالیف دنیا میں دی جاتی ہیں، تو ان تکالیف کی بنیاد پہ انسان جو ہے وہ اور اوپر اڑنے کے قابل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغْنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کا اگر بامحاورہ آپ ترجمہ دیکھیں تو اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ پہلی بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اس کے بعد کیا کہا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی کہ وہاں پہ احسان کا ورڈ آیا۔ آج ہی ہمارے سبق میں جب احسان کا ورڈ آیا تھا، محسنین کا ورڈ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے بارے میں پیچھے قرآن پاک میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے،
بلکہ یہ احسان جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکوکار کہہ سکتے ہیں یا ہم بھلائی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی انسان بھلائی کر سکتا ہے وہ بھلائی کرے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہماری اولادوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ طاقت آتی ہے بلوغت کے بعد، تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے اندر ایک سینس آف سیکورٹی آ جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کو نگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ذرا سی بات پر جو ہے وہ ان کو امپورٹنس نہیں دیتے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے آگے اف تک نہ کہے، اور آگے کیا کہا کہ نہ انہیں جھڑکو، یعنی کہ اف کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دینی ہے کہ والدین کے ساتھ یعنی کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات والدین کو صحیح بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو جو ہے وہ پسند نہیں آتی، بری لگتی ہے، اور وہ ان کو جھڑک دیتے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے کہ اور ان سے عزت و احترام کی بات کرو، یعنی کہ یہ قرآن پاک کا ایک حکم ہے۔ اگر ہم اس کی اور تھوڑی سی وضاحت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، جو والدین کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں جب والدین کمزور اور محتاج ہو جاتے ہیں تو اولاد کو ان کے ساتھ صبر، نرمی اور عزت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اف کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی والدین کے سامنے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور قولن کریمن یعنی نرم اور پیار بھری اور عزت افزا باتیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم جو ہماری اصل دعا ہے آیت نمبر 24 ہے، ہم اس کا اگر لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وکل، اور کہہ دیجئے، یعنی یہ دعا کر جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہے، اور یہ دعا ہم نے بھی آگے اپنی اولادوں کو سکھانی ہے کہ رب بھی، اے میرے رب، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسے ربا یعنی ان دونوں نے میری پرورش کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں جو ہے وہ اس رب کی ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو ربی یعنی کہ جو انہوں نے ہمیں پالا، یعنی کہ ان دونوں نے ہماری پرورش کی، صغیرہ جب ہم چھوٹے تھے، یعنی کہ انسان کو اپنی وہ ناتوانی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بچہ جو تھا وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ ماں باپ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو انہوں نے چلنا سکھایا، اس کو بولنا سکھایا، اس کو اسکول لے کر گئے، ان کو تعلیم دی، ان کو تمام اس کی ضروریات پوری کی، اس کے لباس کا خیال رکھا، اس کی خوراک کا خیال رکھا، اور یہ تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ والدین پوری کرتے ہیں۔ تو اب والدین بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا جو ہے وہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کی اور وضاحت دیکھیں تو یہ دعا صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے ہونی چاہیے۔ اللہ نے والدین کے مقام کو اپنی عبادت کے بعد سب سے اوپر رکھا، یعنی کہ سب سے پہلے آغاز اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ والدین کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ دعا میں رحم کا لفظ آیا ہے، یعنی دعا دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، یعنی کہ رحم جو ہے اللہ کی رحمت سے ہے، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ ان پر رحم فرما، یعنی کہ ان کے اوپر رحمت نازل ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ دعا زندہ والدین کے لیے بھی ہے اور مرحوم والدین کے لیے بھی ہے۔ اور اس کا اگر ہم قرآن و حدیث سے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کی ہے، اور حدیث سے مبارکہ میں ترمذی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ والدین کی رضامندی جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ ان کے حضور پاک کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور ہمیں وہ حضور پاک سے کہا کہ میرے والد صاحب نے تو میری ساری زندگی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، اور مجھ پر کوئی انہوں نے ایسا کرم نہیں کیا ہے، اور وہ مجھ سے آج میرا مال میں حصہ مانگ رہے ہیں۔ تو حضور پاک نے ان کو جواب دیا کہ تمہارے مال پہ تمہارے سے زیادہ تمہارے باپ کا حق ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، یعنی کہ ہمیں والدین یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اپنے تمام کے تمام طریقے اور روابط جو ہیں ان کو استوار کرنا ہوگا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اور بعض اوقات ہم کو معلوم ہے کہ ماں کی محبت شفقت ہم سب کو معلوم ہے، لیکن بعض اوقات باپ کی جو شفقت اور محبت ہے وہ اس کا اس طریقے سے اظہار نہیں کر پاتا، وہ بعض اوقات اپنی تمام ذمہ داریاں جو ہیں، یعنی کہ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پکچر دیکھی تھی کہ ایک کینڈل جو ہے موم بتی جو ہے وہ جل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک باپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جلاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو روشنی جو ہے پورے خاندان کو پوری فیملی کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اور ان میں سے ایک ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی کہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ جب دعا کرتی ہے تو وہ دعا آپ کے لیے بہت قیمتی دعا ہوتی ہے۔ آپ
کو ہمیشہ مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں جو ہیں وہ اس دعا کی وجہ سے جو ہے وہ لکھی جا رہی ہوتی ہیں. اور باقی 2 چیزیں کہ آپ نے کسی کو کوئی نیک عمل سکھایا ہے یا آپ نے کوئی کار خیر کر دیا ہے، کوئی مسجد بنا دی ہے، کوئی کنواں کسی کے لیے بنا دیا، درخت لگا دیا، تو اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو آپ کو مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ نیکیوں کا صلہ ملتا رہے گا. اور اسی بات پر کہ جب آپ اپنی اولاد کو کوئی نیکی سکھاتے ہیں، آپ قرآن سکھاتے ہیں، آپ عبادات سکھاتے ہیں، تو وہ جب تک یہ دعائیں اور عبادات کرتے رہیں گے تو اس کا صلہ جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. اس کے بعد اگر ہم اس کے فوائد اور برکات دیکھیں تو والدین کے لیے دعا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. والدین کی خدمت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ دعا مرحوم والدین کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے اور زندہ والدین کے دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے. ان کی جب اور نیک اولاد ہوتی ہے، وہ دعائیں کرتی ہے، عبادت پڑھتی ہے، آپ کی فرمانبرداری کرتی ہے، تو اصل میں اولاد کو راحت اور سکون جو ہے وہ اس عمل سے ملتا ہے. اور والدین کی خدمت اور دعا سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے. والدین جن کے حیات ہیں، جن کے اس وقت موجود ہیں، تو یقیناً وہ ان کے لیے اس وقت بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ان کی زندگیاں تبدیل کر سکتی ہے. اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ان سے دور جا چکی ہے. اس کا اگر ہم عملی طریقہ دیکھیں تو ہمیں روزانہ 5 نمازوں کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اپنے بچوں کو یہ دعا زبانی یاد کروائیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھیں اور فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کریں اور یہ دعا جو ہے یہ پڑھتے رہیں. اگر ہم اس کے روحانی پیغام کو دیکھیں تو والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے. تو آئیے آج ہم سب دل سے یہ دعا مانگیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، یا رب العالمین آمین. آپ کا یہاں پہ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ جی سکتے ہیں. السلام علیکم آپ سلمان بھائی، میں فرحانہ بات کر جی رہی ہوں. یہ آپ کی یہ جی بہت بہت دعا بہت پیاری لگی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس دعا کو الگ کرنا ہے اس لیسن سے. یہ دعا کا جو ہے نا، یہ اتنا سا بریکٹ جو ہے آپ نے جو سٹارٹ کیا ہے اس کو الگ کر دیں، کیونکہ یہ جب ہم بچوں کو بھیجیں گے نا تو وہ سٹارٹ میں جو لیسن کو کی وجہ سے نا وہ دعا نہیں سن پائیں گے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی پھر کہ اس آپ کو کو الگ کیجیے. آپ اگر میری پلے لسٹ جو ہے ذکر اور اذکار والی جو پلے لسٹ ہے، آپ کو اگر یاد ہو ابھی ہم یہ 21 دعا پہ پہنچ چکے ہیں. تمام کی تمام دعائیں جو ہیں میں ان کی الگ سی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہوں اور اس پلے لسٹ میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اور میں نے ابھی میرے خیال میں پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے میں نے پوری پلے لسٹ جو ہے دعاؤں والی وہ میں نے گروپ میں بھی بھیجی ہے. آپ وہاں سے وہ پلے لسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. تو یہ میں کام آلریڈی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب 1-1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے تو لوگ اکثر اس کو نہیں دیکھتے، تو پھر میں اس کے پورشنز جو ہیں وہ میں الگ سے بھی اپلوڈ کرتا ہوں. آپ کو یہ بالکل مل جائے گی دعا الگ سے. ہاں یہ جو چھوٹا سا پورشن ہے، ہاں یہ 2-4 منٹ کا جی پورشن بہت اچھا لگا ہے. یہ میں بھی اپنے بچوں کو بھیجوں گی. یہ بہت بہت ضروری ہے. یہ ہمیں جزاک اللہ اپنے خیر. آگے میں اور بھی گروپ آپ ہمارے بچے جو ہیں اصل میں ہمارا فیملی یونٹ جو ہے پوری دنیا اگر آپ دیکھیں تو ہماری اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ پوری اسکیم جو ہے آپ کی فیملی کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. بچے اور ماں باپ یہ سارے آپس میں ایک بانڈ ہے اور یہ بانڈ جو ہے اس کو قائم رہنا بہت ضروری ہے. اس میں شیطان جو ہے وہ بیچ میں کہ وہ مختلف قسم کے کبھی بچے جو ہے وہ ماں باپ سے ان کو کوئی ایسی بات ناگوار گزر جاتی ہے، جبکہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے اگینسٹ کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ہی اس طرح سے نہیں کی ہے. وہ جو بات بھی اگر ان کو اپنے خلاف بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے سلمان تو بھائی اس کے آپ کو ایک پیچھے بھی بات بتاؤں. یقیناً کوئی حکمت ہوتی ہے. جی پلیز جی بتائیے. میرے جو ابا جان تھے نا، انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میں نمازوں میں پڑھتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے نا یہ دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور پھر میں نے بھی اپنی ہیبٹ بنا لی کہ میں بھی ہر نماز میں ابا جان کے لیے لاسٹ میں دعا جو ہے نا یہ امی ابا جان کے لیے پڑھتی ہوں. جزاک اللہ ماشاء اللہ. سلمان بھائی، بہت اچھا لگا آپ کا سن کے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ
اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔